حبیب خدا کا نظارہ کروں۔ اے لوگوں، یہ ہندوستان کی دھرتی ہے۔ آج تو میں یہ کہتا ہوں، ہر کلمہ پڑھنے والا جو بھی ہیں، جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، سب کے سب جو آج یہ کرامتیں دکھائی دیتی ہیں، میرے غریب نواز کی کرامتیں دکھائی دیتی ہیں۔ اے لوگوں، یہ غریب نواز ہیں۔ آتا ہے تاریخوں کے اندر، جب آپ ہندوستان کی دھرتی پر آئے تو آپ کے ساتھ آپ کے ایک مرید بھی آئے جن کا نام قطب الدین بختیار کاکی ہے۔ کیا نام ہے؟ بولیے۔ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ شہزادے تھے، عام انسان نہیں تھے۔ قطب الدین بختیار کاکی شہزادے تھے، شہزادے۔ اب اور شہزادے بھی کیسے تھے، میں آپ کو ان کی تھوڑی سی ان کی داستان بتاؤں آپ کو۔ اے لوگوں، یہ کیسے تھے قطب الدین بختیار کاکی؟ بچپن کا عالم ہے، 5 سال کی عمر شریف ہے آپ کی۔ آپ کے والد محترم نے اپنے بیٹے قطب الدین بختیار کاکی کا ہاتھ پکڑا اور مسجد کے امام صاحب کے پاس لے گئے اور قاری صاحب سے کہا کہ قاری صاحب قبلہ، آپ ہمارے لخت جگر کو قرآن عظیم پڑھا دیجئے۔ سبحان اللہ۔ کہا قاری صاحب، آپ ہمارے لخت جگر کو قرآن عظیم پڑھا دیجئے۔ پھر کیا ہوا؟ ہونا کیا تھا؟ استاذ محترم نے پڑھایا، کہا پڑھو بیٹا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بختیار کاکی نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اب استاذ نے کہا کہ پڑھو بیٹا الف، پڑھو بیٹا با، لیکن بختیار کاکی نے الف اور با کو نہیں پڑھا، بلکہ آپ نے الحمد کے الف لام سے پڑھنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اور صرف الحمد ہی نہیں پڑھی، آپ نے پہلا سپارہ مکمل پڑھ دیا، دوسرا سپارہ مکمل پڑھ دیا، تیسرا پارہ مکمل پڑھ دیا، چوتھا پارہ پڑھ دیا، 5واں پڑھ دیا، 6واں پڑھ دیا، 7واں پڑھ دیا۔ اب یہ استاذ تعجب بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ 5 سال کا بچہ ہے اور یہ تو پڑھتا ہی جا رہا ہے، ابھی بھی نہیں رکے ہیں۔ 10 سپارے ہو گئے ہیں، لیکن قطب الدین بختیار کاکی رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ حالانکہ 13 سپارے ہو گئے، ابھی بھی نہیں رکے۔ 14 سپارے ہو گئے، ابھی بھی نہیں رکے۔ 15 سپارے ہو گئے، قطب الدین بختیار کاکی نے 15 سپارے مکمل پڑھ دیے اور خاموش ہو گئے۔ استاد تعجب بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ 5 سال کا بچہ ہے اور 15 پارے قرآن عظیم کے بغیر دیکھے حفظ سنا رہا ہے۔ آپ نے حیرت بھری نگاہوں سے پوچھا تھا کہ بیٹا قطب الدین، یہ بتاؤ ذرا تم نے 15 پارے کہاں پر حفظ کیے ہیں؟ اے لوگوں، قطب الدین بختیار کاکی نے فرمایا تھا، اے میرے استاذ محترم، نے جو پارے حافظہ کیے ہیں، یہ پارے جو میں نے یاد کیے ہیں، یہ میں نے اپنی ماں کی گود میں یاد کیے ہیں۔ تب استاذ نے پوچھا تھا کہ بیٹا ماں کی گود میں کیسے یاد کر لیے؟ تب آپ نے فرمایا تھا، میرے استاذ محترم، ماں کی گود میں ایسے یاد کیے کہ میری والدہ محترمہ 15 پاروں کی حافظہ قرآن تھی۔ جب تک میرے گھر کے اندر صبح کا ناشتہ نہیں بنتا تھا، جب تک میری ماں 15 پاروں کی تلاوت نہیں کر لیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، اللہ اکبر۔ کہا جب تک میرے گھر کے اندر ناشتہ نہیں بنتا تھا، چولہا نہیں جلتا تھا، جب تک 15 پاروں کی تلاوت نہیں ہو جایا کرتی تھی۔ اے لوگوں، یاد تو ہو جاتا ہے، بچہ تو ماں کی گود میں بھی سیکھتا ہے۔ ماں کی گود تو بہت بڑی بات رہ گئی، بچہ تو ماں کے شکم کے اندر بھی سیکھتا ہے، لیکن سکھانے والا ہونا چاہیے۔ آج کیا حال ہے ہمارے گھروں کا؟ ہماری ماؤں بہنوں کو دیکھو، قرآن عظیم نہیں پڑھتی ہیں۔ وہ ہمارے پہلے کی ہماری بزرگ تھیں، دادیاں تھیں، نانیاں، وہ آپ دیکھتے ہوں گے صبح صبح محلے کے اندر سے آپ گزر جاتے، آپ کسی کے گھر پر جاتے ہوں گے تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ اس کے گھر میں ناشتہ بعد میں بنتا تھا اور قرآن عظیم کی تلاوت پہلے ہو جایا کرتی تھی۔
لیکن آج ہمارے گھروں کے حالات کیا ہیں؟ اے میری ماؤں بہنوں، میں تم سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کھانا بعد میں کھایا کرو، رب قدیر کا قرآن پہلے پڑھا کرو۔ اور لوگوں، جب قرآن عظیم کی تلاوتیں گھر میں ہوں گی، جب رب قدیر کا کلام گھر میں پڑھا جائے گا، تب کلام پڑھا جائے گا، تمہارے گھروں میں اللہ رحمت کے فرشتوں کا نزول فرما دے گا۔ لیکن ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے، ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ بہرحال بات چل رہی تھی قطب الدین بختیار کاکی کی۔ آپ شہزادے تھے، آپ آئے حضرت غریب نواز کے ساتھ میں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائیوں؟ آپ کے پریشان تو نہیں ہو رہے ہیں؟ محبت سے بولیے یا رسول اللہ۔ آپ دہلی، آپ غریب نواز کے ساتھ میں آئے تھے ہندوستان، اور لوگوں اللہ نے ان قطب الدین بختیار کاکی کو اتنا عروج دیا، اتنا بڑا ان کا مرتبہ کیا کہ دہلی کا بادشاہ بھی ان کا مرید ہو گیا۔ سبحان اللہ، دہلی کا بادشاہ بھی ان کا مرید ہو گیا۔ اس کا اجمیر کا راجہ غریب نواز کا مرید نہیں تھا، اجمیر کا راجہ غریب نواز کا مرید نہیں تھا، لیکن قطب الدین بختیار کاکی کا مرید دہلی کا راجہ تھا۔ یہ اللہ نے ان کو مرتبے عطا کیے تھے، حالانکہ سب کچھ فیضان جو تھا وہ غریب نواز ہی کا تھا آپ کے اوپر، کیونکہ آپ غریب نواز کے مرید تھے، لیکن اللہ نے آپ کو یہ اتنا عروج عطا فرمایا۔ اے صاحبو، وہ وقت کا بادشاہ بھی قطب الدین بختیار کاکی کا مرید ہو گیا تھا، لیکن آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، آج ہم اپنے حالات کو دیکھیں، آج ہم اپنی قوم کو دیکھیں، ہمارے پاس چند پیسے آ جاتے ہیں تو ہم اپنے قرآن کے قاریوں سے بات کرنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ اگر چند پیسے آ جائیں تو ہم مسجدوں کے اماموں سے بات کرنے کو راضی نہیں ہوتے ہیں۔ اے میرے عزیزو، وہ وقت کا بادشاہ اور ان قطب الدین بختیار کاکی کا بھی مرید ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اب جب آپ کا یہ مرید ہوا، اب سنیے، جب یہ آپ کا مرید ہوا تو آپ نے اس سے شرط رکھی، کہا بیٹا مرید تو ہو رہے ہو لیکن ہماری بات ماننی پڑے گی۔ کہا حضور فرمائیے، حکم فرمائیے، کیا حکم ہے؟ اس وقت آپ نے فرمایا تھا کہ بیٹا شمس الدین التمش سنو، کبھی بھی رعایا کے اوپر ظلم نہیں کرنا، جو تمہاری قوم ہے اس کے اوپر کبھی ظلم نہیں کرنا۔ اس نے کہا جی حضور قبول ہے۔ پھر کیا ہوا؟ قطب الدین بختیار کاکی کی بارگاہ میں بھی اس بادشاہ نے ایک عریضہ پیش کیا اور کہا کہ حضرت میں اپنی شہنشاہی کو چھوڑ کر، میں اپنی بادشاہی کو چھوڑ کر آپ کے خیمے میں آنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بیٹا التمش سنو، اگر تم بادشاہت کو چھوڑ دو گے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ظالم بادشاہ بیٹھ جائے، اور کوئی ظالم بادشاہ بیٹھے گا تو وہ قوم پر ظلم کرے گا۔ اے بیٹا سنو، پھر تم ہی بادشاہت کی کرسی کو سنبھالو۔ پھر کیا ہوا؟ پھر حضرت شمس الدین التمش نے پھر ایک عریضہ پیش کر دیا اور کہا کہ حضرت ٹھیک ہے، بادشاہت کی کرسی کو نہیں چھوڑوں گا، لیکن آپ میری ایک بات کو مان لیجئے۔ حضرت نے فرمایا بولو بیٹا کیا کہنا چاہتا ہو؟ اس وقت بادشاہ نے کہا کہ حضرت کہنا یہ ہے کہ آپ دہلی کو آ جائیے، آپ سے ملاقاتیں بھی ہوتی رہیں گی، آپ سے مشورے بھی لیتا رہوں گا۔ ہونا کیا تھا؟ حضرت قطب الدین بختیار کاکی سرزمین دہلی میں آ جاتے ہیں۔ اب جیسے ہی آئے دہلی کی سرزمین پر مشورے قطب الدین بختیار کاکی کے ہوا کرتے تھے، حکومت شمس الدین التمش کی ہوا کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ اب تو مصطفیٰ کی شریعت کی بہاریں نظر آنے لگی، مصطفیٰ کا دور نظر آنے لگا، سرکار کے دور کی بہاریں نظر آنے لگی۔ اب کیا ہوا؟ اب جو ہے غیروں کو حسد ہو گیا۔ آج بھی کرتے ہیں کچھ لوگ حسد، اس وقت میں غیروں کو حسد ہو گیا کہ سرکار کی شریعت کی بہاریں کیسے آئیں، مصطفیٰ کا قانون کیسے چلنے لگا۔ جب غیروں کو حسد ہوا تو ان غیروں نے چند کلمہ پڑھنے والوں کو خریدا۔ اے لوگوں، آج بھی بک جاتے ہیں چند کلمہ پڑھنے والے، خدا کے واسطے کبھی بکا نہ کرو۔ اگر کوئی خریدنے کی بھی کوشش کیا کرے تو اپنے ایمان کا سودا نہ کیا کرو، کبھی سوچا کرو۔ اللہ نے فرمایا یوم یقوم الناس لرب العالمین، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اے میرے بھائیو، چند سکوں کے خاطر اپنے ایمان کا سودا نہ کیا کرو۔ اگر کوئی خریدنے کی بھی کوشش کیا کرے تو یہی بریلی کے امام کا شعر پیش کر دیا کرو اور کہا کرو کہ نادان تو ہمیں جانتا نہیں ہے، ہم اس مصطفیٰ کے غلام ہیں کہ جس مصطفیٰ کو
لوگ امین بھی کہتے تھے، صادق بھی کہتے تھے، اے لوگوں اگر کوئی خریدنے کی بھی کوشش کرے تو بریلی کے امام کا شعر پیش کر دینا اور کہنا کہ ہمارے امام نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پار ہے